دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ آپ جیسا انتہائی سینئر اینکر اور تجزیہ کار گنڈا پور صاحب کے بیان کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ آج اسے اپنے پروگرام کا موضوع گفتگو بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی لنڈا پور ٹائپ پروگرام بیان ہے، صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اس چیلنج کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس بیان کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہماری طرف سے کوئی ایسی موو چلی جا رہی ہے جناب کہ حکومت ہم بدلنے جا رہے ہیں۔ اچھا، بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نہ کوئی سیاست سے تعلق ہوتا ہے، نہ گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق ہوتا ہے، صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا، اور اس طرح کے بیان کا بے تکا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، حقیقت سے منافی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جتنا وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ابھی دوسرا پروگرام ہے میرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو، اس بیان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب میں چیلنج دیتا ہوں، یہ کیا ان کا پہلا چیلنج ہے؟ اس سے پہلے آپ ذرا میرے سے بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کتنے چیلنج انہوں نے دیے ہیں۔ میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، مروں گا، ماروں گا، بھاگوں گا نہیں، لڑوں گا۔ سب سے پہلے بھاگنے میں ورکرز کو چھوڑ کے، گاڑیاں چھوڑ کے، ان کے ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیلنج کو چھوڑیں۔ جو آج سب سے زیادہ ریلیونٹ بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 جو لوگ جیل میں ہیں انہوں نے خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ ہے ایک پولیٹیکل بات جس کے لیے ہم ہر وقت بات کرتے ہیں۔ بجٹ اجلاس میں پرائم منسٹر نے جا کے لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی پہ ہاتھ ملا کے کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات چیت کرنی چاہیے۔ اس جسچر کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے، اور میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دیں تو میں اس کو لنک کروں گا اس سیاسی سوچ کو، اس پولیٹیکل آپ یہ کہیں کہ مینٹیلٹی کو، ان حالات سے جن سے آج پاکستان گزر رہا ہے۔ اور وہ حالات یہ ہیں کہ اس خطے میں آپ کی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے، انٹرنیشنلی پاکستان کو جو ہے مانا گیا ہے، آپ کی عسکری قوت کو، آپ کی مدبرانہ سوچ کو، آپ کی پیس پروپوگیشن کو، ہر چیز کو۔ تو اس تمام چیز کو آگے بڑھانا ہے جو اس وقت یونٹی قائم ہوئی ہے قوم میں، اسے قائم رکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ 5 رہنماؤں کے خط کی تو بات کر رہے ہیں، پیکیج کی شکل میں آگے بڑھنا ہے، نہ کہ انشنٹ مارنے ہیں آپ نے۔ آپ 5 رہنماؤں کے خط کی تو بات کر رہے ہیں سر، لیکن وہ خط جو ہے اس کا ڈاک خانہ تو عمران خان ہی ہے نا سر۔ عمران خان کو کراس کر کے تو وہ خط آگے نہیں جا سکتا، وہ جائے گا تو عمران خان صاحب کے پاس ہی۔ تو اسی لیے تو جھگڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس اب مزید ہم برداشت نہیں کریں گے، خان صاحب کو رہا کرنا ہی کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ دیکھیے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب عمران خان تحریک انصاف سے یا پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو گئے ہیں۔ ان کے اپنے لوگوں نے اس طرح کو بیان دیا ہے جو میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا ہے۔ وہ کس طرح رہا ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا میکانزم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈر سے تو انہوں نے ہونا نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح کے بیانات سے، میں اس کو دوسرے اینگل سے کہہ دیتا ہوں، عمران خان کی رہائی کو مشکل بنا رہے ہیں۔ عمران خان کو رہا کرانا نہیں چاہتے۔ اگر ڈائریکٹ سننا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی سنیں، کیونکہ اگر وہ باہر آ گئے تو گنڈا پور صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ بیپر بھی عمران خان سے پوچھے بغیر نہیں دے سکیں گے۔ ان لوگوں کی سیاست فارغ ہو جائے گی۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ تو عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، کہاں یہ عمران خان کو باہر لینا چاہتے ہیں؟ ورنہ تدبر کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ سیاسی سفر کو آپ جاری رکھتے ہوئے، آپ پاکستان کے اندر ماحول کو سازگار بناتے ہوئے اپنے لیے بھی پولیٹیکل سپیس لیں، پاکستان کو بھی دیں، باقی جماعتوں کو بھی دیں۔ اور یہ جو گلی گلی جو ہے یہ اٹ بٹا ہو رہا ہے، اس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آخری جملہ میں کہہ دوں کہ جس پاکستان کی موجودہ صورتحال کا میں نے اور پاکستان کی پوزیشن کا میں نے ذکر کیا، اس میں قطعی طور پہ ایسے ایلیمنٹس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دوبارہ پاکستان کی قوم میں فریگمنٹیشن ڈالیں، وہ دراڑیں ڈالیں، ماحول کو خراب کریں، انٹرنل سیکیورٹی کو خراب کریں۔ آج اگر آپ کو لاسٹ سینٹنس میرا کہ اگر پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ اس خطے میں پیس سٹیبلائزر ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ماحول ملک میں ہمیں بنانا ہے کہ جو انٹرنل سٹیبلائزیشن کے لیے بھی ضروری ہو۔ اس کے لیے یہ بیانات اور اس طرح کے جو دھونس اور دھاندلیاں ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ملک میں۔